وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. الحمد لله الذي لم يزل ولم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن من أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا وألطفهم بأهله، أو كما قال نبينا وحبيبنا ومحبوبنا صلى الله عليه وسلم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. سامعین محترم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ جامع بھی ہے، دائمی بھی ہے اور عالمگیر بھی ہے۔ جامع ہے مطلب یہ ہے کہ ہر انسان چاہے وہ جس بھی شعبہ زندگی سے تعلق رکھتا ہو، منسلک ہو، اس کے لیے بہترین نمونہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ سیرت مبارک کے اندر موجود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیسا بچپن گزارا۔ اگر بچے حضور کی سنتوں پہ عمل پیرا ہونا چاہیں تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن دیکھ سکتے۔ اگر کوئی آدمی تاجر ہے، تجارت کرنا چاہتا ہے، تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تجارتی زندگی، آپ کے تجارتی معاملات کو دیکھ سکتے ہیں، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک بہترین تاجر تھے۔ ہمارے استاد محترم حضرت مولانا زبیر احمد صاحب دامت برکاتہم العالیہ، ایک مرتبہ انہوں نے ارشاد فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مکہ سے کوئی مال ملک شام لے جاتے تھے تو جناب کا مال سب سے پہلے ہاتھوں ہاتھ بک جاتا تھا، اور جب باہر کے ممالک سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی مال خرید کر مکہ لاتے تو وہ بھی سب سے پہلے جناب کا بک جاتا تھا۔ اس سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امپورٹ ایکسپورٹ کا بزنس کرتے تھے، باہر کے ممالک سے چیزیں منگواتے تھے، لے کر آتے تھے، اپنے شہر میں بیچتے تھے، اپنے شہر سے چیزیں لے کر دوسرے ممالک میں جا کر بیچتے تھے۔ تو استاد محترم نے فرمایا کہ جہاں اس حدیث سے ہمیں یہ بات معلوم ہو رہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت تھی کہ آپ کا مال سب سے پہلے بک جاتا، وہاں ہمیں یہ بھی سمجھنا ہوگا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کمال فراست اور کمال ذکاوت تھی، اعلیٰ درجے کی ذہانت تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہی مال خریدتے تھے جو بہترین بکتا تھا۔ یعنی حضور کو مال خریدنے کی اور مال بیچنے کی اعلیٰ طریقے سے تربیت اور طریقہ حاصل تھا۔ تو اگر کوئی تاجر اپنی تجارتی زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کرنا چاہے تو اس کے لیے بھی کامل طریقہ اور نمونہ موجود ہے۔ اگر کوئی والد اپنی اولاد کے ساتھ رسول اللہ جیسا برتاؤ کرنا چاہے تو اس کے لیے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ایک مثالی والد کی طرح ملتی ہے۔ اگر کوئی سیاستدان اپنی سیاست میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کرنا چاہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیاسی رہنما اور قائد کے طور پر اس کو نظر آئیں گے، اور وہ پوری رہنمائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے حاصل کر سکتے ہیں۔ اگر کوئی بادشاہ وقت حضور کی اتباع کرنا چاہے کہ حضور بحیثیت بادشاہ اور حکمران کیسے تھے تو حضور کی مدنی زندگی کو دیکھ سکتا ہے۔
یعنی جس شعبہ زندگی سے کوئی آدمی منسلک ہے، اس کا تعلق ہے، وہ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو دیکھے تو اس کو مشعل راہ ملے، اس کو زندگی گزارنا آسان ہو جائے گا۔ حضور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر کام کیا، ہر کام، جو کام بھی آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ میں تلاش کرنا چاہیں آپ کو ملے گا۔ اور اگر کوئی آدمی اپنی ازدواجی زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسی گزارنا چاہے تو اس کو بھی کامل اور اکمل نمونہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ازدواجی زندگی کیسے گزاری تھی۔ اور اس وقت کے اندر، اس معاشرے کے اندر اور اس زمانے کے اندر اس کو پڑھنے کی، اس کو سمجھنے کی اور اس کو سننے کی سخت ترین ضرورت ہے، جبکہ ہر طرف سے حالات ناموافق ہو چکے۔ ایک مزدور طبقہ مظلوم سے مظلوم تر ہو چکا ہے، غریب آدمی غریب سے غریب تر ہو چکا ہے۔ آج کل غریب لوگوں کے لیے زندگی گزارنا مشکل ہے، دشوار ہو چکا ہے۔ صبح جاتے ہیں مزدوری کے اڈے پر، شام تک ٹھہرے رہتے ہیں، کوئی لینے نہیں آتا۔ کتنے مزدور ایسے ہیں جن کو کئی ہفتے مزدوری پہ کوئی رکھنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ تو اب وہ مزدور بیچارہ صبح سے جاتا ہے، رات تک اس کو مزدوری نہیں ملتی، تو وہ دماغی ذہنی دباؤ میں ہوتے ہیں۔ جب وہ گھر آتا ہے تو بات پہ اس کو غصہ آ جاتا ہے۔ ہر آدمی کا یہی حال ہے۔ کوئی بھی متوسط طبقے کا آدمی جب بازار سے سبزی خریدنے جاتا ہے اور 2000 کی سبزی لے کر آتا ہے، وہ سبزی جو کبھی 400-500 میں خریدتا تھا، تو ظاہری سی بات ہے وہ جب گھر پہنچتا ہے تو اس کا دماغ کام نہیں کرتا، حیران ہوتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے۔ تو باہر کی مشکلات آدمی کو اندر ہی اندر توڑ رہی ہوتی ہے۔ جب گھر میں آتا ہے، کوئی بات ناموافق دیکھتا ہے، طبیعت کے مخالف دیکھتا ہے، تو طبعاً اس کو غصہ آ جاتا ہے، جس کے نتیجے میں وہ بچوں کو بھی مارتا ہے، وہ بیوی کو بھی مارتا ہے۔ گزشتہ سے پیوستہ جمعے کے بعد مجھے چند ساتھی ملے، انہوں نے کہا کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازدواجی زندگی پر بات فرمائیں کہ ہمارے اسی قریب کے محلوں کے اندر، علاقوں کے اندر، گلیوں کے اندر مرد بڑی شدت کے ساتھ اپنی بیویوں کو مارتے ہیں اور بے انتہا مارتے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ باہر روزگار نہیں ملتا، گھر آتے ہیں تو غصے میں ہوتے ہیں۔ تو اس لیے میں نے عرض کیا کہ اس زمانے میں ہمیں ضرورت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازدواجی زندگی کیسی تھی، اس کو ہم پڑھیں، اس کو سمجھیں، اس کو پرکھیں اور اپنے آپ کو ویسا بنانے کی کوشش کریں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بحیثیت خاوند، بحیثیت شوہر کیسے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آ کر بیوی کو اور عورت کو کیا مقام دیا، کیا حیثیت دی، کیا ویلیو دی۔ یہ آج کل کے مغربیت پسند لوگ جو مساوات کا نعرہ لگاتے ہیں، خدا کی قسم یہ ساری زندگی قوانین اور قاعدے لکھتے رہے عورتوں کے حقوق میں، یہ اس کی خاک تک نہیں پہنچ سکتے جو مرتبہ میرے نبی نے عطا کر دیا عورتوں کو۔ آپ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے پہلے عورت کا کیا مقام تھا، عورت کی معاشرے میں کیا حیثیت تھی، کیا ویلیو تھی۔ عورت کو ایک گری پڑی چیز سے بھی زیادہ حقیر تر سمجھا جاتا تھا۔ عورت کو محض اپنی خواہشات اور شہوت پوری کرنے کی حد تک رکھا جاتا تھا، اس سے زیادہ عورت کی کوئی حیثیت نہیں تھی۔ اور عورت کو وراثت میں حقوق ملنا، اس کا تو کوئی تصور بھی نہیں تھا ان کے پاس۔ عورت کو کوئی حقوق نہیں ملتے تھے، جتنا ظلم وہ عورت پر کر سکتے تھے وہ کرتے تھے۔ اس پر میں نے کافی مرتبہ بات کی کہ عورت کے مخصوص ایام آتے تو عورت کو جنگلات میں جا کر باندھ لیا جاتا تھا،
اگر کسی عورت کا جوانی میں خامن فوت ہو جاتا تو اس کو ایک بند کمرے میں رکھا جاتا تھا، کوئی اس کے ساتھ بات کرنا پسند نہیں کرتا تھا، اس کو نحوست کی علامت اور نشانی سمجھا جاتا تھا۔ کوئی آدمی اپنے بچوں کو، اپنی اولاد کو اس لڑکی کے قریب نہیں جانے دیتا تھا کہ یہ منحوس ہے، جوانی میں اس کا خامن چلا گیا، اس کے قریب نہیں جانا۔ کوئی حیثیت عورت کی معاشرے میں نہیں تھی، بالکل نہیں تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آ کر عورت کو کیسی عزت عطا فرمائی، کیسا مرتبہ اور کیسا مقام عطا فرمایا، اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورت کی عزت کیسے سکھائی۔ حضرت عمر فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کہ اسلام سے پہلے عورتوں کی یہ مجال نہیں ہوتی تھی کہ ہمارے سامنے وہ آنکھ اٹھا کر ہمیں دیکھ سکتی، بات کرنا تو بہت دور کی بات ہے۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ جب ایمان آیا، جب اسلام آیا، جب حضور کی تعلیمات آئیں، تو پھر ہم نے یہ وقت دیکھا کہ میں غصے میں اپنی بیوی سے کوئی بات ایک کرتا تھا، وہ جواباً 3 باتیں کرتی تھی۔ میں کوئی ایک جملہ کہتا تھا، وہ مجھے 3 جملے سناتی تھی۔ میں خاموش رہتا تھا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی سفارش کی۔ حجۃ الوداع کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورتوں کے ساتھ حسن سلوک کی وصیت فرمائی اور لوگوں کو، پوری امت مسلمہ کو درخواست کی ہے، سفارش کی ہے کہ میرے بعد جو تمہاری بیویاں ہوں گی، جو تمہاری دسترس میں، تمہارے قابو میں، تمہارے کنٹرول میں ہوں گی، ان کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کہ جب ہم کسی کے پاس کوئی کام کے لیے جائیں اور کسی بڑے کی سفارش کروا کے جائیں تو سامنے والا آدمی اس سفارش کی بقدر ہماری بات سنتا ہے۔ اگر سفارش کرنے والے کی اہمیت اس افسر کے دل میں زیادہ ہو تو ہمیں زیادہ پروٹوکول دیتا ہے، ہمیں زیادہ اہمیت دیتا ہے، ہماری بات کو توجہ سے سنتا ہے، ہمارے مطالبات کو فی الفور پورا کرتا ہے، بشرطے کہ سفارش کرنے والے کی اہمیت ہو۔ اگر سفارش کرنے والے کی اہمیت نہ ہو تو کام نہیں ہوتا۔ ایسا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ سفارش کرنے والے کی اہمیت نہ ہو تو کام نہیں ہوتا۔ افسر اتنی بات کرتے ہیں کہ فلاں صاحب ہمارے اچھے دوست ہیں، انہوں نے آپ کی سفارش کی ہے، بس میں کوشش کرتا ہوں انشاءاللہ۔ کام نہیں ہوتا۔ وجہ کیا ہوتی ہے کہ سفارش کرنے والے کی اہمیت اور مقام اس افسر کے دل میں نہیں ہوتا۔ جہاں سفارش مضبوط ہو وہاں کام ہو جاتے ہیں۔ ایسا ہے یا نہیں ہے؟ تو اب ہم اور آپ اپنے دلوں میں جھانک کر دیکھیں، اپنے گریبانوں میں دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم سب کو وصیت کی تھی، ہم سب کو سفارش کی تھی کہ اپنی بیویوں کے ساتھ حسن سلوک کریں۔ حضور کی سفارش میرے اور آپ کے اوپر کتنی مؤثر ہے، کتنا اثر کر رہی ہے، ہم نے حضور کی سفارش کو کس حد تک قبول کیا۔ اگر ہم اپنی بیویوں کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہیں، ان کے ساتھ اچھے طریقے سے زندگی گزارتے ہیں، پھر تو مطلب ہے کہ سفارش کا ہم نے پاس رکھا ہے، سفارش کی ہمارے دل میں بہت زیادہ اہمیت ہے۔ اگر معاملہ اس کے برخلاف ہے تو پھر ہمیں اس بات کی فکر کرنی چاہیے کہ ہمارے دل میں حضور کی عظمت نہیں، حضور کی اہمیت ہمارے دلوں میں نہیں ہے۔ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں سفارش کی۔ 2 باتیں فرمائی حجۃ الوداع کے موقع پر۔ ایک فرمایا کہ نماز کا خیال رکھنا، نماز کو قائم رکھنا، نماز کو ضائع نہ ہونے۔ دوسری بات فرمائی کہ اپنی بیویوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ تو حضرت عمر فرماتے ہیں کہ پھر جب میری بیوی مجھے جواباً 3 جملے سناتی تو میں کہتا کہ یہ حضور کی سفارش ہے، جو دل میں آتے ہیں۔ ایک دوسرا واقعہ آتا ہے کہ ایک صاحب حضرت عمر کے دروازے پر اپنی بیوی کی شکایت لے کر پہنچے کہ جب میں غصہ ہوتا ہوں تو میری بیوی کو یہ چاہیے کہ وہ آگے سے خاموش ہو جائے۔ وہ خاموش نہیں ہوتی، میں غصہ ہوتا ہوں وہ بھی غصے میں مجھ سے جھگڑنے لگ جاتی، مجھے اس پر اور زیادہ غصہ آتا۔ تو آپ اس کو سمجھائیں۔ یہ بات کہنے کے لیے وہ حضرت عمر کے پاس آئے، دروازے پہ دستک دی، کچھ دیر کے بعد وہاں رکا، کچھ دیر بعد حضرت عمر تشریف لائے۔ تو جس دیر میں یہ دروازے کے باہر کھڑا تھا، اس نے سنا کہ حضرت عمر کی بیوی بلند آواز میں حضرت عمر سے لڑ رہی تھی اور لڑنے کی آواز باہر گلی میں آ رہی تھی۔ اس صاحب نے سوچا کہ میں تو اپنی بیوی کا مسئلہ لے کر آیا ہوں، حضرت عمر کی بیوی ان سے اس طرح بات کرتی ہے تو میرے مسئلے کا کوئی حل یہاں نہیں نکلنا۔ تو وہ چل جانے لگا،
حضرت عمر باہر آئے, پوچھا کیسے آئے ہو؟ اس نے کہا کہ نہیں جی بس ایسے آیا. جی نہیں بتاؤ کیسے آنا ہوا؟ میں کہا امیر المؤمنین اس مسئلے میں آیا تھا کہ میری بیوی میں جب غصہ ہوتا ہوں تو میرے آگے کلام کرتی ہے, باتیں کرتی ہے, میں چاہتا ہوں کہ جب میں غصہ ہوا کروں تو وہ چپ ہو جائے. جب میں یہاں پہنچا تو میں نے دیکھا کہ آپ کی بیوی آپ کے ساتھ اس طرح بات کر رہی تھی کہ آواز باہر آ رہی تھی. تو میں نے سوچا کہ آپ کے حالات تو مجھ سے زیادہ برے ہیں, تو اس لیے میں نے آپ کو بتانا مناسب نہیں سمجھا اور میں جا رہا تھا. یہ کون عمر ہیں جن کی بیوی اس طرح بات کر رہی ہے؟ جانتے ہیں آپ ان کو؟ وہ عمر جس نے عناصر اربع پہ حکمرانی کی, وہ عمر جس کی آواز اور روب اور دبدبے سے زمین تھم جایا کرتی تھی, طوفان اور لاوے رک جایا کرتے تھے. صحابہ کرام فرماتے کہ اگر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے جا رہے ہوتے, چند صحابہ حضرت عمر کے پیچھے چل رہے ہوتے, حضرت عمر اچانک مڑ کے اگر پیچھے دیکھتے تو صحابہ پہ اتنا روب طاری ہوتا کہ بعض صحابہ بے ہوش ہو کے گر جاتے تھے. یہ حضرت عمر کا روب, مڑ کر کسی کو آنکھ بھر کے دیکھتے تو وہ بے ہوش ہو کر زمین پہ گر جاتے تھے. اتنی باروب شخصیت, اتنی بڑی شخصیت جس کی زبان خدا کا قرآن بن جاتا ہے. عمر زمین پہ بولتا ہے, خدا عرش سے قرآن بنا کر اتار دیتا ہے. تمام صحابہ مرید پیغمبر ہیں, عمر مراد پیغمبر ہیں. اتنے جری آدمی, اتنے بڑے آدمی, اتنے بہادر, اتنے طاقتور آدمی. طاقت کا یہ عالم تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ گائے کے چمڑے کے اوپر ٹھہر جاتے تھے. گائے کا تازہ چمڑا ہوتا جس پہ علائشیں لگی ہوتی تھی, اس کے اوپر ٹھہر جاتے درمیان میں. لوگوں سے کہتے کہ اس کو ادھر کھینچو. لوگ چاروں اطراف سے اس کو کھینچتے تھے. یہ چمڑا بہت مضبوط چیز ہوتا ہے, اور پھر رطوبتوں والا ہو تو وہ اور زیادہ مضبوط ہوتا ہے. تو لوگ اس کو کھینچتے تھے, سارا چمڑا پھٹ جاتا تھا. جس جگہ حضرت عمر کے پیر پڑے ہوتے وہاں چمڑا بھی ویسے پڑا ہوتا. اتنی طاقتور شخصیت, روب کا یہ عالم, اور ازدواجی زندگی کی کیفیت یہ کہ بیوی جھگڑا کر رہی ہے اور آواز گلی پر جا رہی ہے. تو اس آدمی نے کہا کہ آپ کے حالات بھی میرے والے ہیں. حضرت عمر نے فرمایا کہ تمہارے کپڑے کون دھوتا ہے؟ تم باہر جاتے ہو, تمہارے گھر کی حفاظت کون کرتا ہے؟ تمہاری نسل کو, تمہارے نام کو آگے بڑھانے میں کردار کس کا ہے؟ تم بچے پیدا کرتے ہو, ان کی تربیت کون کرتا ہے؟ ان کو کھلاتا پلاتا کون ہے؟ ان کا خیال کون رکھتا ہے؟ تمہارے کپڑے کون دھوتا ہے؟ تمہاری عزت, تمہاری ناموس کی حفاظت کون کرتا ہے؟ اس نے کہا کہ ہماری بیوی کرتی ہے. تو آپ نے فرمایا کہ جو بغیر اجرت کے تمہاری اتنی ملازمتیں, تمہاری اتنی خدمتیں سر انجام دیتی ہے, تو کیا اس کا اتنا حق نہیں ہے کہ دو جملے وہ بلند آواز سے کہہ دے؟ تو اسلام نے عورت کو یہ مقام دی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازدواجی زندگی پڑھ کر دیکھیں. عرب کے اندر یہ دستور تھا کہ عورت کا نام مردوں کی مجلسوں میں نہیں لیا جاتا تھا, معیوب سمجھا جاتا تھا عورت کا نام لینا. تو کسی صحابی نے حضور سے پوچھا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کو سب سے زیادہ محبت کس سے؟ آپ نے فرمایا عائشہ سے. وہ صحابی شرم سے پانی ہو گئے کہ آپ نے بیوی کا نام لے دیا. تو اس صحابی نے سوال کو تھوڑا سا بدلا اور پھر پوچھا, یا رسول اللہ میرا مطلب تھا کہ مردوں میں آپ کو سب سے زیادہ محبت کس سے؟ آپ نے فرمایا عائشہ کے ابا سے. آپ نے فرمایا عائشہ کے ابا سے, یہ نہیں فرمایا کہ صدیق اکبر سے, فرمایا عائشہ کے ابا سے. لوگوں کو بتایا کہ عورت سے اظہار محبت کرنا یہ کوئی معیوب بات نہیں ہے, یہ اسلام کا مزاج ہے, یہ شریعت کا مزاج یہ ہے کہ عورتوں سے محبت کی جائے. اور آج کل کے جس زمانے میں ہم ہیں, اس زمانے میں بھی عورت سے محبت کو معیوب سمجھا جاتا ہے. ایسا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ اگر ایک بدبخت قسم کا آدمی اپنی بیوی کو جوتے کی نوک پر رکھے, باہر ہزاروں لڑکیوں سے باتیں کرے, کوئی بات نہیں, اس کو بہادر سمجھا جاتا ہے, غیرت مند سمجھا جاتا ہے کہ اس کی بیوی اس کے آگے بول نہیں سکتی. اور جو بیچارہ اپنی بیوی سے اظہار محبت کرے اس کو معیوب سمجھا جاتا ہے. ایسا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ ایسا ہی ہوتا ہے. یہ مخالفوں نے ایسا نظام بنا دیا کہ ہمیں شریعت سے دور لے گئے. ہمارا مزاج شریعت والا نہیں رہا, جبکہ شریعت کا مزاج تو یہ ہے کہ بیوی سے محبت کرو, اس کا اظہار کرو, اور یہ بات قابل فخر ہونی چاہیے.
امیر المؤمنین حضرت عمر صحابہ کو بتا رہے ہیں کہ اسلام سے پہلے ہماری بیویاں ہمارے سامنے آنکھ نہیں اٹھا سکتی تھی، اسلام آنے کے بعد ہم ایک جملہ کہتے ہیں، وہ جواب میں 3 جملے کہتے ہیں۔ تو حضرت عمر لوگوں کو نہیں بتا رہے تھے۔ تو اسلام کا مزاج یہ ہے کہ عورت سے، بیوی سے محبت کی جائے اور اس کا اظہار بھی کیا جائے۔ اور اسلام کے جو مخالف مذاہب ہیں انہوں نے ہمیں یہ بات سمجھا دی کہ بیوی سے محبت نہیں کریں، بیوی سے اظہار محبت کو جرم سمجھا جاتا ہے، معیوب سمجھنا ہے۔ تو ہم نے غیروں کے طریقوں کو لے لیا، اپنے نبی کی بات کو چھوڑ دیا۔ کسی غیر لڑکی کو اگر کھانا کھلانا پڑ جائے تو لوگ بہت خوشی سے کھلائیں، اگر اپنی بیوی کو کھانا کھلانا پڑ جائے تو نہیں کھلاتے۔ میں اکثر اپنے جو ہم عمر دوست ہوتے ہیں ان سے میں یہ کہتا ہوں، کبھی اپنی بیوی کو کھانا کھلائے اپنے ہاتھوں سے، وہ کہتے ہیں شرم آتی، ڈانٹتے ہوئے شرم نہیں آتی، مارتے ہوئے شرم نہیں آتی، بے عزت کرتے ہوئے شرم نہیں آتی، سارے خاندان کے سامنے اس کو رسوا کرتے ہوئے شرم نہیں آتی، بند کمرے میں کھانے کے 2 لقمے کھلانے میں شرم محسوس ہوتی۔ یہ ہمارا حال ہو چکا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عفیفہ کائنات حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو عائشہ نہیں کہتے تھے، کبھی عائش کہتے تھے، کبھی حمیرہ کہتے تھے، ہمیشہ پیار والے ناموں سے پکارتے تھے، پیار سے پکارتے تھے۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے، عفیفہ کائنات امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ پانی پی رہی تھی۔ آپ نے فرمایا عائشہ میرے لیے بھی تھوڑا سا پانی رکھ لو۔ امی جان نے پانی رکھ لیا، بچا لیا۔ حضور قریب آئے، پانی کا پیالہ اٹھایا، پیالے کو منہ کے قریب کیا، پھر نیچے کیا، پوچھا عائشہ آپ نے اپنے ہونٹ کہاں رکھے تھے؟ امی جان نے بتایا یا رسول اللہ یہاں رکھے تھے۔ آپ نے وہیں پر ہونٹ رکھ کر پانی نوش فرمایا۔ امی جان فرماتی ہیں، بخاری شریف کی روایت ہے کہ جب ہمارے سامنے سالن آتا تو جناب گوشت میری طرف کر دیتے تھے۔ میں اور آپ دیکھیں کہ ہم ایسا کرتے ہیں، بیوی کے سامنے گوشت پڑا ہو تو میں تو اپنی طرف کر لیتا ہوں۔ تو بہرحال تو جناب جو گوشت کا حصہ ہوتا تھا وہ امی جان کی طرف کر دیتے تھے۔ امی جان فرماتی ہے کہ میں گوشت کی اس ٹکڑے کو اٹھاتی تھی، اس کو دانتوں سے نوچ کر، گوشت کو دانتوں میں نوچ کر کھانا یہ رسول اللہ کی سنت ہے۔ میں اس کو نوچ کر کھاتی تھی۔ ہڈی کے اوپر اگر تھوڑا بہت گوشت بچ جاتا، جب میں ہڈی کو نیچے رکھتی تو جناب اٹھا کر اسی ہڈی کو چوسا کرتے تھے، اور پھر فرماتے تھے کہ عائشہ اس گوشت سے مجھے اتنی لذت حاصل نہیں ہوتی جو تمہارے لعاب سے مجھے حاصل ہوتی۔ کبھی حمیرہ بلاتے، کبھی عائش بلاتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازدواجی زندگی اٹھا کر تو دیکھو، پڑھ کر تو دیکھو کہ حضور کو ازواج مطہرات سے کتنی محبت تھی، کتنا انس تھا، کتنی مودت تھی۔ عفیفہ کائنات فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے حجرے میں تشریف فرما تھے، میں سوت کاٹ رہی تھی یا چکی چلا رہی تھی، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے جوتوں کی سلائی فرما رہے تھے۔ امی فرماتی ہے کہ میں اپنے کام میں مصروف تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کام میں مصروف تھے۔ امی فرماتی ہیں اچانک میری نظر جناب کے چہرے کی طرف گئی تو میں دیکھتی ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیشانی مبارک کے اوپر پسینے کے قطرات نمودار ہو رہے ہیں، ظاہر ہو رہے ہیں، اور پسینے کے جب بھی ایک قطرہ، ایک بوند مجھے نظر آتی تو اس کے اندر نور کی ایک روشنی مجھے نظر آتی، نور کی جھلک، ایک ستارہ، ایک سیارہ نما مجھے نظر آتا، پھر وہ ستارے کی چمک اس بوند سے پھیلتی ہوئی پوری پیشانی پر پھیل جاتی تھی۔ تو میں حیران ہو کر، ششدر رہ کر جناب کے چہرے کو تکتی رہی، میں اپنا کام کرنا بھول گئی۔ میں بڑی یکسوئی کے ساتھ حضور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے اطہر کو، چہرے معطر کو، چہرے مطہر کو دیکھتی رہی۔ کچھ دیر بعد حضور کی نگاہ میری طرف پڑی، حضور نے پوچھا عائشہ کیا دیکھتی ہو؟ تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آج عرب کا شاعر حذیلی زندہ ہوتا تو وہ جان لیتا کہ آپ اس کے اشعار کے بہترین مصداق ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ وہ کیسے، اس کے کیا اشعار ہیں؟ تو امی جان نے عربی کے اس کے اشعار پڑھ کے سنائے، جس کا مطلب یہ تھا کہ وہ شاعر اپنے محبوب کو کہتا ہے کہ جب میرا محبوب مسکراتا ہے تو یوں لگتا ہے کہ آسمان کی بجلیاں اتر کر میرے محبوب کے چہرے کا طواف کر رہی۔ تو امی جان فرماتی کہ اس نے تو مبالغہ کیا،
اس نے تو جھوٹ کہا، تعریف آرائی میں آگے نکل گیا، لیکن رب محمد کی قسم، اس رب کی قسم جس نے آپ کی زلفوں میں رعنائی رکھی ہے، میں نے اپنی آنکھوں سے آپ کی پیشانی مبارک میں نور اترتا اور نور کو پھیلتا ہوا دیکھا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ عائشہ، خدا کی قسم اس چمک کو دیکھ کر تجھے اتنی خوشی نہیں ہوئی ہوگی جتنی خوشی مجھے تمہارے اشعار سن کر ہوئی۔ دونوں طرف تھی آگ برابر لگی ہو۔ حضور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ازواج مطہرات سے ایسی محبت فرماتے، تو پھر عفیفہ کائنات امی جان کی محبت بھی ایسی ہوتی تھی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عشاء کے وقت گھر آنا ہوتا تو امی جان خوب تیار ہو کر ٹھہری ہوتی، بند سنور کے ٹھہری ہوتی تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امی جان فرماتی ہیں کہ جیسے ہی حضور گھر میں قدم رکھتے آپ مسکراتے ہوئے آتے، حشاش بشاش ہو کر آتے تھے۔ آپ کے چہرے کے اوپر کوئی تھکاوٹ کے احساس نہیں ہوتا تھا، تھکاوٹ محسوس نہیں ہوتی تھی، بڑی بشاشت کے ساتھ، حشاشت کے ساتھ آپ تشریف لاتے تھے، مسکراتے ہوئے تشریف لاتے تھے۔ امی جان فرماتی ہیں کہ میں جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عشاء کے وقت گھر میں داخل ہوتا دیکھتی تو میں یہ اشعار پڑھتی تھی، لنا شمس وللآفاق شمس وشمسی خیر من شمس السماء، شمس السماء تطلع بعد الفجر وشمسی تطلع بعد العشاء۔ امی فرماتی ہیں کہ جب حضور عشاء کے بعد آتے، حضور کا مسکراتا ہوا کھلکھلاتا ہوا چہرہ میں دیکھتی تو میں یہ کہتی تھی، لنا شمس وللآفاق شمس، ایک ہمارا سورج ہے، ایک آسمان کا سورج ہے، وشمسی خیر من شمس السماء، جو میرا سورج ہے وہ آسمان کے سورج سے زیادہ بہتر ہے، زیادہ اعلیٰ ہے، زیادہ افضل ہے، اس لیے کہ شمس السماء تطلع بعد الفجر وشمسی تطلع بعد العشاء، آسمان کا سورج تو فجر کے بعد طلوع ہوتا ہے، مغرب میں غروب ہو جاتا ہے، اور میرا سورج تو عشاء کے بعد بھی چمکتا رہتا ہے، دمکتا ہوا داخل ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ازواج مطہرات سے کیسی محبت فرمائی، کیسی مثالی محبت فرمائی۔ کبھی ازواج کو آٹا گوندھ کر دے رہے ہیں، کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر کی صفائی میں امی جان کا ہاتھ بٹا رہے ہیں۔ ایک مرتبہ عفیفہ کائنات فرماتی ہے کہ گھر کے باہر کوئی حبشی لوگ آئے ہوئے تھے، وہ کرتب تماشا دکھا رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پاس آئے اور آ کر پوچھا کہ عائشہ، آپ حبشیوں کا تماشا دیکھنا چاہتی ہو، ان کے کرتب دیکھنا چاہتی ہو؟ کہ امی جان کی عمر مبارک بہت کم تھی، 11 سال کی عمر تھی جب حضور سے رخصتی ہوئی، اور اس وقت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 55 سال تھی۔ عمر کا تفاوت دیکھیں، عمر کے تفاوت سے آپ مزاج کے تفاوت کا اندازہ لگائیں۔ 11 سال کی بچی، دماغ میں بچپنے والی باتیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی باوقار شخصیت۔ امی جان فرماتی ہیں کہ جب حضور گھر میں تشریف لاتے تو میری سہیلیاں میرے ساتھ آئی ہوئی ہوتی تھی، اور کبھی ہم اپنی جن گڑیوں کے ساتھ کھیلتے تھے، ہم ان کی شادی کر رہے ہوتے تھے، وہ جیسی چھوٹی بچیاں کھیل رہی ہوتی، بخاری شریف کی روایت ہے، تو میری سہیلیاں آئی ہوئی ہوتی تھی، جب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آتا ہوا دیکھتی تو وہ گھر سے باہر چلی جاتی تھی، دوڑ جاتی تھی، تو آپ فرماتے عائشہ ان کو بلا لو، میں باہر چلا جاتا ہوں، آپ یہاں بیٹھ کر کھیل لو، میں باہر بیٹھ جاتا ہوں۔ ایسا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی خواہشات کا خیال رکھا۔ تو امی جان کی عمر میں بچپنا تھا، حضور جانتے تھے کہ بچے تو ایسے کرتب، ایسے کھیل پسند کرتے ہیں، تو آپ نے فرمایا عائشہ وہ کرتب دکھانے والے آئے ہیں، اب کرتب دیکھنا چاہو گی؟ امی نے کہا جی یا رسول اللہ دیکھنا چاہوں گی۔ تو عفیفہ کائنات فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیوار کے ساتھ کھڑے ہو گئے، اور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کندھے مبارک کے اوپر اپنی پیشانی رکھ کر وہ مناظر دیکھنے لگے۔ اب بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے حدیث کے سیاق و سباق سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عفیفہ کائنات کو اپنی کمر پہ اٹھایا ہوگا کہ تبھی امی جان حضور کی کندھوں کے اوپر اپنی پیشانی رکھ پائی ہو۔ بہرحال جو بھی کیفیت تھی واللہ اعلم، امی جان فرماتی ہیں کہ میں اپنی پیشانی حضور کے کندھے کے اوپر رکھ کر وہ مناظر دیکھ رہی ہوں۔ حضور کھڑے ہوئے، کچھ دیر گزری، حضور نے پوچھا کہ بس عائشہ دیکھ لیا؟ میں نے عرض کیا نہیں یا رسول اللہ بھی اور دیکھنا۔ کچھ دیر پھر گزری، حضور نے پوچھا کہ عائشہ دیکھ لیا؟ میں نے عرض کیا نہیں یا رسول اللہ کچھ اور دیکھ۔ امی جان فرماتی ہے خدا کی قسم مجھے اس منظر کو دیکھنے میں کوئی دلچسپی نہیں تھی، میں تو حضور کے دل کے اندر اپنی محبت دیکھنا چاہتی تھی
کہ حضور میری خاطر، میری خوشنودی کی خاطر، مجھے خوش کرنے کی خاطر کتنی دیر ٹھہر سکتے؟ اور امی جان فرماتی ہے خدا کی قسم حضور اس وقت تک ٹھہرے رہے جب تک میں تھکی نہیں۔ اندازہ لگائیں، ساری کائنات کی تمنا کہ حضور راضی ہو جائیں، حضور کی تمنا کہ مجھ سے عائشہ راضی ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالی حضور کو راضی کرنا چاہتے ہیں۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے حبیب میں آپ کو اتنا دوں گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ رب کائنات محبوب کبریا کو راضی کرنا چاہتے ہیں، اور حضور کس کو راضی کرنا چاہتے ہیں؟ عفیفہ کائنات امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کیا مقدر تھے امی جان کے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عفیفہ کائنات سے بہت زیادہ محبت تھی۔ یہ آپ ہمیشہ علماء سے سنتے ہوں گے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے بھی نکاح فرمائے، جتنی بھی ازواج مطہرات آپ کے نکاح میں آئیں، وہ کسی نہ کسی مقصد کی وجہ سے آئیں۔ کسی بھی زوجہ مطہرہ سے نکاح کرنے کا کوئی مقصد ہوتا تھا، کوئی بڑی وجہ ہوتی تھی، اس وجہ اور اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے آپ نکاح فرمایا کرتے تھے۔ اور علماء فرماتے ہیں کہ عفیفہ کائنات سے نکاح کرنے کی وجہ کار نبوت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معاونت تھی۔ اللہ تبارک و تعالی نے عائشہ صدیقہ کا انتخاب کیا کہ اے پیغمبر عائشہ سے آپ نکاح کر لیں، یہ آپ کے کار نبوت میں آپ کی معاون بنے۔ عفیفہ کائنات حضور کے نبوی معاملات کے اندر حضور کی معاون تھی۔ مدینہ کی مستورات میں سب سے بڑی فقیہہ عائشہ صدیقہ تھی۔ آدھا دین علماء فرماتے ہیں عائشہ صدیقہ سے ہمیں ملا ہے۔ حضور کے دین کے جو احکامات عورتوں کے متعلقہ تھے وہ امی عائشہ صدیقہ سے ہمیں ملے۔ اگر امی جان نہ ہوتی تو آج میں اور آپ آدھے دن سے محروم ہوتے۔ تو عائشہ صدیقہ کار نبوت میں حضور کی معاونت تھی، اس وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ محبت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ تھی۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرح اپنی ازدواجی زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور عفیفہ کائنات امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی کامل محبت ہم سب کو نصیب فرمائے۔